بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. معزز سامعین اکرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کی ایک کڑی گزر چکی، ایک ویڈیو ہو چکا جس کا لنک آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں، اور امید کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں پسند آئی ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ کل بات ہم نے ختم کیا تھا کہ انسان جب حاجت پوری کر لیتا ہے تو فجر کی نماز کے لیے اب اسے وضو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا سنتیں ہیں، آئیے ہم ان سنتوں کو سماعت فرماتے ہیں۔ وضو کی سنتوں میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ وضو گھر میں کرنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے اور فرض نماز ادا کرنے کی خاطر مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر اس کی ایک غلطی مٹا دی جاتی ہے اور دوسرے پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری سنت یہ ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ تیسری سنت یہ ہے کہ وضو کے شروع میں اپنی ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھونا۔ چوتھی سنت یہ ہے کہ چہرے دھونے سے پہلے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ پانچویں سنت یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک جھاڑنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی چڑھایا اور اسے جھاڑا، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا۔ چھٹی سنت یہ ہے کہ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، پورے منہ میں پانی گھمانا اور ناک کے آخری حصے تک پانی پہنچانا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کیا کرو الا یہ کہ تم روزہ دار ہو۔ اس سلسلے کی 7ویں سنت یہ ہے کہ ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہتھیلی میں پانی بھرا اور ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا۔ 8ویں سنت یہ ہے کہ کلی کے وقت مسواک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مجھے امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ 9ویں سنت ہے کہ چہرہ دھوتے وقت گھنی داڑھی کا خلال کرنا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے کی 10ویں سنت ہے کہ مسنون کیفیت کے مطابق مسح کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کیفیت مسح کرنے کی ثابت ہے اس کو عمل میں لانا، اور جو دیگر بدعات وضو کے اندر مسح میں رائج ہو چکی ہیں یا پھر جن کا ثبوت صحیح احادیث سے نہیں ملتا ان سے اجتناب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے شروع سے گدی تک لے جاتے ہیں، پھر انہیں اسی طرح سر کے شروع تک واپس لے آتے ہیں۔ یاد رہے کہ مسح اگر مسنون کیفیت کو چھوڑ کر کسی اور کیفیت سے کیا جائے تو اس سے فرض تو پورا ہو جاتا ہے لیکن سنت پر عمل نہیں ہوتا۔ 11ویں سنت ہے کہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکمل وضو کیا کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو۔ اس سلسلے میں بعض لوگوں کی کوتاہی بڑی عام نظر آتی ہے کہ وہ وضو کرتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا بھول جاتے ہیں، ہاتھ کی انگلیاں ہوں یا پاؤں کی انگلیاں ہوں، جس سے یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ ان کے اعضائے وضو کا بعض حصہ خشک رہ جاتا ہے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا ہے، اور جب ہم وضو کے لیے بیٹھیں تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کو خلال ضرور کیا کریں۔ 12ویں سنت ہے کہ ہاتھ پاؤں دھوتے ہوئے پہلے دائیں ہاتھ پاؤں کو دھونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف پسند تھی، جوتا پہنتے ہوئے اور طہارت کرتے ہوئے۔ 13ویں سنت ہے کہ چہرہ، ہاتھ، بازو اور پاؤں کو ایک سے زیادہ 3 مرتبہ تک دھونا۔ اس کے اندر بھی لوگوں کی کافی سستی اور کافی غفلت دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ تک اعضائے وضو کو دھونا ثابت ہے، لیکن بعض لوگ پانی بے تحاشا بہاتے ہیں، پانی بے تحاشا گراتے ہیں اور 3 مرتبہ سے زیادہ اپنے اعضائے وضو کو دھوتے ہیں، گویا کہ انہوں نے اس
پانی کے بہانے میں اسراف کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کی۔ اسی طرح سے 14ویں سنت ہے کہ پانی بہاتے ہوئے اعضائے وضو کو ملنا۔ صرف اعضائے وضو کے اوپر پانی گرا لینے سے بھی ہمارے اعضائے وضو کا بعض حصہ خشک رہ جاتا ہے، اسی لیے پانی گرانے کے بعد اپنے اعضائے وضو پر پانی گرانے کے بعد اسے ہاتھ سے ملا جائے تاکہ پانی کا قطرہ، پانی کا ہر حصہ ہمارے اعضائے وضو کے تمام حصے کو چلا جائے۔ اسی طرح سے 15ویں سنت یہ ہے کہ حسب ضرورت پانی استعمال کرنا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد تقریباً نصف لیٹر پانی سے وضو کیا کرتے تھے، اور یہاں ہماری حالت ہے کہ ہم جو ہے لیٹروں پر لیٹر پانی بہا دیتے ہیں اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال نہیں آتا۔ میرے معزز ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پاس و لحاظ کیجئے، اور وضو کرتے وقت، نہاتے وقت، چاہے زندگی کا ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، پانی سے ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس میں اسراف نہ کیا جائے، بلکہ پانی کو اس کی ضرورت کے مطابق صرف کیا جائے، اور جب ضرورت نہ ہو اس میں فضول خرچی نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں 16ویں سنت ہے کہ بازو اور پاؤں دھوتے ہوئے مبالغہ کرنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو کرتے ہیں تو اپنے بازوؤں کو کندھوں تک اور اپنے پاؤں کی پنڈلیوں کو دھوتے، اپنے بازوؤں کو کندھوں تک اور اپنے پاؤں کو پنڈلیوں تک دھوتے، اور پھر کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ صحابہ کرام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کتنے زیادہ حریص اور کتنے زیادہ مشتاق تھے، اور ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ ہم تو ٹھنڈی کے دنوں میں فجر کے وقت وضو کرنا ہی گوارا نہیں کرتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فجر کی نماز تک چھوڑ ڈالتے ہیں۔ اور 17ویں سنت یہ ہے کہ مکمل وضو کرنا اور ہر عضو کو اچھی طرح سے دھونا، ہر عضو کو مل کر بہترین طریقے سے دھونا، انگلیوں کے درمیان خلال کر کے دھونا، داڑھیوں کے درمیان خلال کرنا کہ اعضائے وضو کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ 18ویں سنت یہ ہے کہ جب ہم نے اب وضو کو مکمل کر لیا تو وضو کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا ہم تمام لوگوں کو سکھائی جاتی ہیں اور ہم تمام لوگوں کی زبان پر ہے۔ اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ دعا یاد نہیں ہے تو ہمیں اپنے غریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے بھی کہ نہیں ہے، کہ ہمیں وضو کے بعد کی دعا نہیں پتہ۔ وضو کے بعد کی دعا یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس دعا کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اسے پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ اللہ اکبر! اتنی زبردست فضیلت وضو کے بعد کی دعا کی، ہمیں اور آپ کو تو اس کے بعد اب اور زیادہ اس دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور زیادہ ہر حالت میں ہمیں وضو کی حالت میں رہنی چاہیے تاکہ وضو کے بعد ہم دعاؤں کا اہتمام کر سکیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فضیلتیں عطا فرمائے۔ 19ویں سنت یہ ہے کہ وضو کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ اس میں دنیاوی خیالات سے بچا رہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مسلمان دن اور رات میں کئی مرتبہ وضو کرتا ہے، اور اگر ہر مرتبہ وہ ان مذکورہ سنتوں کا خیال رکھے تو یقینی طور پر وہ بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ ان سنتوں کے مطابق وضو کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہے اس کا اندازہ درج ذیل 2 حدیثوں سے کیا جا سکتا ہے۔ پہلی حدیث کہ جو شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے گناہ اس کے جسم سے حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پوری توجہ کے ساتھ ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ وضو کی چند سنتیں تھیں۔ اب جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اہم عبادت جو ہے نماز کا اہتمام نہیں کرتے تو غور کر سکتے ہیں کہ وہ وضو کی کتنی ساری سنتوں کو چھوڑ
چھوڑ دے رہے ہیں، وضو کی ڈھیر ساری سنتوں کو وہ ترک کر دے رہے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اس طرح سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔